میرا نام کاشف ہے۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہوں۔ جیسے ہی ہاؤس جاب مکمل کی تو مجھے سرکار نے ایک دور دراز گاؤں میں لوگوں کی خدمت کے لیے بھیج دیا۔ یہ میرے لیے ایک بہترین موقع تھا انسانیت کی خدمت کا۔ میں نے جب اپنی میڈیکل کی پڑھائی شروع کی تھی تو سوچ لیا تھا کہ میں ضرور لوگوں کا مفت علاج کروں گا، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں مہنگا علاج ہر کسی کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ اپنا یہی جوش لیے میں اس چھوٹے سے گاؤں میں آ گیا تھا۔ یہاں کے لوگ کافی اچھے تھے۔ انہوں نے کھلے دل سے مجھے خوش آمدید کہا تھا۔ یہاں پر باقاعدہ کوئی ہسپتال تو نہیں بنا ہوا تھا، بس ایک اسکول کی پرانی بلڈنگ کو ہی صاف کر کے ایک چھوٹے سے کلینک کی شکل دے دی گئی تھی۔ ساتھ میں گاؤں میں ہی کام کرنے والے 2 لڑکے تھے جو ہسپتال کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور ایک نرس تھی۔ یہاں پر دواؤں وغیرہ کی شدید کمی تھی۔ آج تو میرا پہلا دن تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب چیزیں کل منگوا لوں گا۔ کلینک کے برابر میں ایک چھوٹا سا کوارٹر دیا گیا تھا جسے گاؤں والوں نے صاف ستھرا کر کے میرے رہنے کے قابل بنا دیا۔ گھر پر اس وقت کوئی راشن وغیرہ تو نہیں تھا، اس لیے گاؤں کے سردار نے اپنے گھر مجھے کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ میں اپنا سامان وغیرہ رکھ کر گاؤں کی سیر کو نکل گیا۔ یہاں کافی وسیع پیمانے پر سیبوں کے باغات تھے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ میں نے اتنی خوبصورت جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرے دن یہاں اچھے گزرنے والے تھے۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تو میں اپنے گھر واپس آ گیا، کیونکہ تیار ہو کر پھر مجھے سردار کے ہاں کھانا کھانے کے لیے جانا تھا۔ میں جیسے ہی تیار ہوا دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا سردار کا ملازم باہر کھڑا تھا۔ وہ مجھے ہی لینے آیا تھا۔ میں نے جلدی سے چپل پہنی اور اس کے ساتھ حویلی کی طرف نکل پڑا۔ شام گہری ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں ملازم کے ساتھ جب حویلی پہنچا تو وہ لوگ میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے سب سے سلام دعا کر کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کافی خوشگوار موڈ میں ہم نے بات چیت شروع کی۔ باتوں باتوں میں ہی سردار کے بڑے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ ویسے تو یہاں تمہیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر رات کے وقت گھر سے باہر نکلنے میں احتیاط کرنا، کیونکہ اکثر یہاں رات کو دوسری مخلوق کا گزر ہوتا ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا، جبکہ اس کی بات سن کر سردار نے کہہ کر لگایا اور بولے، بیٹا تم بھی کیا افواہوں پر یقین رکھتے ہو؟ ہمارے گاؤں میں ایسا کچھ نہیں ہے، تم ڈاکٹر صاحب کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ سردار کے بیٹے نے کہا کہ میں ڈرا نہیں رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ پرسوں رات کو میں دیر سے گھر واپس آ رہا تھا تو میں نے راستے میں عجیب و غریب آوازیں سنی تھیں۔ محتاط رہنے کو کہہ رہا ہوں۔ ان دونوں باپ بیٹے کی باتیں میرے دماغ میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ واپسی پر ان کا ملازم مجھے گھر تک چھوڑنے آیا تو میں نے اس سے اس بارے میں پوچھ لیا کہ کیا واقعی یہاں پر جنات ہیں، تو اس نے کہا سننے میں تو ایسا ہی آیا ہے، کیونکہ گاؤں کے لوگوں نے بہت بار جنات کو ادھر ادھر گھومتے دیکھا ہے، اس لیے سب رات کو اکیلے باہر جانے سے احتیاط کرتے ہیں، مگر مجھے ان سب سے ڈر نہیں لگتا۔ میں یہیں پلا بڑا ہوں، یہ سب تو معمول کی بات ہے میرے لیے۔ بس آپ اپنا دھیان رکھنا، کیونکہ آپ یہاں پر نئے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اس گاؤں کو آپ جیسے قابل ڈاکٹر کی بہت ضرورت ہے۔ اس کی باتوں پر میں نے سر ہلا دیا۔ باتوں باتوں میں ہم کب گھر پہنچ گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اندر آیا تو مجھے کہیں نہ کہیں ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، اس لیے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے میں نے برآمدے کی لائٹ کھلی چھوڑ دی۔ اکیلے اپنے کمرے میں دور کہیں پر تنہا رہنا بہت ہی کٹھن کام تھا، اور اس بات کا اندازہ مجھے بہت اچھے سے ہو رہا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ فلموں کو دیکھ کر اس سب کو صرف ایک ایڈونچر سمجھتا تھا، مگر اب پتہ چل رہا تھا کہ حقیقت فلموں کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اور اب رات کے اس اندھیرے میں مجھے شدید ڈر لگ رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ پر میں چونک جاتا اور کہیں دور سے گیدڑوں کی آواز آتی تو میں فوراً سے بستر میں دبک جاتا۔ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تھی اور میں اب تک کچھ پل کو بھی سو نہیں پایا تھا۔ میرا سر اب شدید درد کرنے لگا تھا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر سر درد کی ہی دوا کھا لیتا۔ میں پوری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی تھی۔ صبح کے آس پاس کہیں میری آنکھ لگی تھی۔ ابھی بمشکل مجھے سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ نہ جانے اتنی صبح صبح کون تھا جو دروازہ کو دڑا دڑ بجائے ہی جا رہا تھا۔ میں نے چکراتے ہوئے سر کو تھاما اور اٹھ کر دروازے پر چلا گیا۔ جو ہی کھولا تو دیکھا سامنے سردار کا ملازم ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر سلام کیا اور بولا، یہ سردار نے آپ کے لیے ناشتہ بھجوایا ہے، پھر آپ کو کلینک پر چلنا ہے، آپ شاید سو رہے تھے۔
میں نے کوف سے اسے کہا، کہاں یار، رات بھر نہیں سو پایا، ابھی ہی آنکھ لگی تھی۔ تم ایسا کرو، ناشتہ کچن میں رکھ دو، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ میری ہدایت پر وہ ناشتہ کچن میں رکھ کر واپس چلا گیا۔ میں نے فریش ہو کر ناشتہ کیا اور کلینک کھولنے چلا گیا۔ پہلا دن تھا اور کافی رش لگا ہوا تھا۔ یہاں کافی عرصے سے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں آیا تھا، اس لیے مریضوں کا جمگھٹا شام تک ہی لگا رہا۔ کوئی 5 بجے کے قریب فارغ ہوا تو میں نے کام والے لڑکے سے 1 کپ چائے منگوائی۔ میرا ارادہ چائے پی کر سیدھا گاؤں کے بازار جانے کا تھا تاکہ گھر کے لیے راشن وغیرہ لا سکوں۔ تھوڑی ہی دیر میں میری چائے آ گئی۔ لڑکے نے چائے رکھ کر مجھے کہا کہ باہر ایک مریضہ آئی ہیں، کیا میں انہیں اندر بھیج دوں؟ میں نے ٹائم دیکھا، اب کلینک بند کرنے کا وقت تھا۔ میں نے لڑکے سے کہا، ان سے کہو کل آ جانا، آج وقت ختم ہو گیا ہے۔ میرے حکم پر وہ سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر آہٹ ہوئی تو میں نے بنا دیکھے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ انہیں منع کر دو اور مجھے اس وقت کوئی مریض نہیں دیکھنا۔ ابھی میری بات بیچ میں ہی تھی کہ میرے بالکل سامنے آ کر ایک لڑکی بیٹھ گئی۔ اسے دیکھتے ہی میری بولتی ایک دم بند ہو گئی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے دودھ سے دھلی ہو۔ میں چند پل تو اس پر سے اپنی نظریں ہی نہیں ہٹا پایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میرا یہ سکتہ اس کی آواز نے توڑا۔ وہ مجھے اپنی بیماری کے بارے میں بتا رہی تھی، مگر مجھے اس کی آواز سن کر شدید جھٹکا لگا، کیونکہ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی اس کی آواز عجیب تھی، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، محترمہ، اس وقت میں کوئی مریض نہیں دیکھتا، آپ کل آنا۔ میں نے اسے منع کرتے ہوئے چیزیں سمیٹنی شروع کر دی، مگر میری بات سن کر اس کی آنکھیں غصے سے بھر گئیں اور وہ بولی، ہمارا دن ابھی ہی شروع ہوتا ہے اور تمہیں مجھے اسی وقت ہی دیکھنا ہوگا۔ میں ابھی اس کی غرائٹ سے ہی نہیں سنبھل پایا تھا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے اس کا آدھا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے آدھے چہرے پر کسی نے سیاہی مل دی ہو۔ مجھے اس پل سردار کے بیٹے کی باتیں یاد آنے لگیں۔ خوف کی ایک شدید لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میرے سامنے بیٹھی وہ لڑکی حقیقت میں کون تھی میں اندازہ نہیں لگا پایا، بس میں کسی انہونی کے خوف سے میں نے اس کا معائنہ شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے ناک سے کچھ دن سے خون آ رہا ہے۔ میں نے اس کا چیک اپ کر کے اس کو کچھ دوائیاں دیں تو وہ میرا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ ایک پل کو رکی اور مڑ کر دیکھا تو میں اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گیا، کیونکہ اب اس کا چہرہ بالکل صاف تھا، اس پر سیاہ رنگ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی میں نے اپنا سر میز پر رکھ لیا۔ رات سے میں ایک عجیب سے خوف کے حصار میں تھا اور اب یہ مریضہ، اس نے مزید ڈر اور خوف میرے اندر پیدا کر دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی، مگر یہ صرف میری خام خیالی تھی۔ میں نے بازار جانے کا پروگرام کینسل کر دیا اور چپ چاپ گھر کے لیے نکل گیا۔ آج کی رات بھی پچھلی رات سے مختلف نہیں تھی۔ اگلی صبح جب میں کلینک پر آیا تو مجھے کل والا منظر یاد آ گیا۔ پورا دن میں نے بہت ہی ٹینشن میں گزارا۔ میرا ارادہ بس جلدی جلدی مریضوں کو فارغ کر کے کلینک بند کرنے کا تھا۔ شام کو جیسے ہی آخری مریض فارغ ہوا، میں نے فوراً سے اپنا سامان سمیٹا اور کلینک بند کرنے کا کہہ دیا۔ سب حیران ہوئے، مگر میرے آرڈر پر کچھ بھی نہیں بولے۔ کلینک میں نے اپنی نگرانی میں بند کروایا اور سیدھا بازار کی طرف چلا گیا۔ ضروری سامان خرید کر جب میں گھر واپس آیا تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ سب سے پہلے برآمدے کی لائٹ آن کی اور سامان لے کر کچن میں چلا آیا۔ میں بہت پرسکون تھا کہ آج اس مریضہ کا سامنا نہیں ہوا۔ میں نے سامان کچن میں رکھا اور اندر کمرے میں آ گیا، لیکن میری نظر جیسے ہی بستر پر پڑی تو میرا حلق سے چیخ نکل گئی۔ میرے عین سامنے میرے گھر میں، میرے ہی کمرے میں وہ لڑکی میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا اصرار چھپا ہوا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے؟ تو وہ بولی، تم نے کیا سوچا تھا کہ تم کلینک بند کر دو گے تو میں یہاں تمہارے گھر نہیں آ سکوں گی یا تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں اب کدھرے سنبھل چکا تھا، اسی لیے اسے کہا کہ تم ہو کون اور اس وقت کہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی، اس وقت سے کیا مطلب ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ہمارا دن اسی وقت شروع ہوتا ہے، تمہیں میرا علاج ہر صورت کرنا ہی ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری بیماری میری سمجھ سے باہر ہے، تمہارے ناک سے خون کیوں آ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ویسے تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ تو اس نے اپنی گراہٹ نما آواز میں کہا،
میری ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے میرا علاج تم سے ہی کروانا ہے، اور تم صرف میرا ہی نہیں بلکہ اس گاؤں کے تمام ناگنوں کا علاج کرو گے۔ میں نے کہا ناگنے؟ تو اس نے کہا ہاں ناگنے، میں بھی ایک ناگن ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گی اور تم کہیں بھی سکون سے نہیں رہ پاؤ گے۔ میں خوف سے کانپنے لگ گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کا علاج کر دوں گا، مگر آئندہ تم اس طرح سے مجھے پریشان نہیں کرو گی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ بے اختیار میری نظریں اس کے قدموں کی طرف پڑ گئیں۔ وہ ان سے لپٹ کر رہ گئیں۔ وہ سفید نرم ملائم پاؤں میرے دیکھتے ہی دیکھتے پیچھے کی طرف مڑ گئے اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی، جیسے اسے زمین کھا گئی ہو۔ اب مجھے نیند کیا خاک آنی تھی، بس ایک خوف تھا جس نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بیانہ خواب دیکھ رہا ہوں، مگر یہ خواب نہیں حقیقت تھی، اور مجھے اس حقیقت میں ہی جینا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر سچ تو یہ تھا کہ ڈر اور پریشانی کی وجہ سے میری تو بھوک تک اڑ گئی تھی۔ میں جو کلینک سے یہ سوچ کر جلدی گھر آیا تھا کہ اس سے سامنا نہیں ہوگا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تو میرے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور میں سوچوں میں گم تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بلا سے کیسے پیچھا چھڑوانا ہے، مگر اب میں یہاں اکیلا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلی صبح میں نے سردار کے بیٹے سے ملاقات کی اور اسے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے سمجھے گا اور کوئی بہترین حل بتائے گا۔ پہلے تو وہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا اور پھر وہ واقعی میری مدد کے لیے راضی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں شام کو کلینک سے فارغ ہوتے ہی حویلی میں آ جاؤں اور وہ مجھے اپنے ساتھ ایک پیر کے پاس لے جائے گا۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ جیسے ہی شام ہوئی میں کلینک بند کر کے حویلی آ گیا۔ سردار کا بیٹا پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا چلو جلدی نکلتے ہیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ مغرب کے بعد سے لوگ یہاں زیادہ باہر نہیں آتے جاتے، تو پیر صاحب اس وقت موجود ہوں گے۔ اس نے کہا وہ اسی وقت تو موجود ہوتے ہیں، وہ مغرب کے بعد سے صبح تک فارغ رہتے ہیں اور یہی ان سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ تم بس انہیں ساری بات بتانا، پھر دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ ہم پیدل چل رہے تھے۔ پیر کا آستانہ تھوڑا دور تھا اور گاؤں کی آبادی سے ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ راستہ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے کٹ گیا۔ ہم اندر گئے تو پیر صاحب ایک گدی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے سامنے ہی زمین پر بچھی قالین پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا تو میں نے انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ وہ میری پوری بات سن لینے کے بعد پیر صاحب بولے، بیٹا وہ ناگن تم پر عاشق ہو گئی ہے اور تمہیں اپنے کنٹرول میں کر لینا چاہتی ہے، مگر تمہیں ہر حال میں اپنے آپ کو اس کے وار سے بچانا ہوگا، کیونکہ اگر وہ تمہیں ایک بار حاوی ہو گئی تو تمہارا بچنا بہت مشکل ہے، اور جیسا کہ تم نے بتایا وہ بہت خوبصورت بھی ہے۔ پیر صاحب کی باتیں مجھے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ میں نے کہا اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں سکون سے سو بھی نہیں پا رہا ہوں۔ بس دن رات اس کا خوف مجھ پر حاوی رہتا ہے کہ نہ جانے وہ کب آ جائے۔ میری بات سن کر پیر صاحب میری طرف ایک تعویذ بڑھاتے ہوئے بولے، یہ لو رکھ لو، اسے اپنے گلے میں لٹکائے رکھنا، پھر وہ تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے وہ تعویذ لے لیا۔ حالانکہ مجھے یہ تعویذ وغیرہ پر کوئی بھروسہ نہیں تھا، مگر میں اس وقت اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اسے رکھ لیا۔ واپسی پر کافی اندھیرا چھا چکا تھا۔ سردار کا بیٹا میرے ساتھ چل رہا تھا، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی ہے جو خاموشی سے چلتے جا رہا ہے، مگر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر کسی کے ہونے کا احساس مجھے بہت شدت سے ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی چلنے کی رفتار بہت بڑھا دی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور فوراً سے وہ تعویذ پہن کر لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ تاہم میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی میں دروازہ بند کر کے واپس مڑ ہی رہا تھا کہ دستک کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں نے پوچھا تو باہر سے آواز آئی، میں حویلی سے آیا ہوں کھانا لینے۔ میں نے دروازہ کھولا تو حویلی کا ملازم ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانا لے کر اندر آ گیا۔ کھانا کھا کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔
مجھے بھی اس خوف کے عالم میں نیند آ ہی گئی۔ یہ میرے لیے اچھی ثابت ہوئی کیونکہ صبح اٹھ کر میں اب کافی اچھا محسوس کر رہا تھا۔ میں ناشتہ کر کے کلینک چلا گیا اور واپسی پر میں حویلی آ گیا۔ میں یہاں اس ارادے سے آیا تھا کہ انہیں منع کروں گا کہ اب روز روز کھانا نہ بھجوایا کریں، میں خود بنا لیتا ہوں۔ اور جب یہی بات میں نے ملازم سے کہی تو وہ حیرت سے بولا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں دیا آپ کو۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا کل رات تم میرے لیے کھانا نہیں لائے تھے؟ تو وہ بولا نہیں، کل رات تو میں یہاں پر تھا ہی نہیں، میں تو کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ وہ ایک غلط فہمی نہیں تھی، بلکہ کل رات سچ میں وہ مجھے کھانا دینے آیا تھا، مگر وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ شہر گیا ہوا تھا۔ پھر وہ کون تھا جو کھانا دینے آیا تھا؟ اس سے آگے کی سوچ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ حالانکہ میں نے تعویذ بھی پہنا ہوا تھا لیکن اس نے بھی اثر نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیر کا تعویذ کسی کام کا نہیں تھا، وہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ میں نے وہ تعویذ اتار کر رکھ دیا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کھانا کس نے بھجوایا تھا، آخر اسے مجھ سے کیا چاہیے تھا۔ یہی خیال اب مجھے پریشان کرنے لگا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر کچھ دن کے لیے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا، مگر جب چھٹی کے لیے درخواست دی تو وہ منظور نہیں ہوئی کیونکہ میں یہاں نیا آیا تھا اور گاؤں کے لوگوں کو میری ضرورت تھی۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر کو تھام کر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں ایک دن گاؤں میں ویسے ہی سیر کو نکلا ہوا تھا۔ کھیتوں سے ہوتے ہوئے گاؤں میں بنی چھوٹی سی جھیل کے قریب آ گیا۔ میں چلتے چلتے تھک گیا تھا تو سوچا کچھ دیر کو یہاں آرام کر لیتا ہوں، پھر واپس گھر چلا جاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں پر دوسری طرف کوئی موجود ہے۔ ابھی بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کسی کی سسکیوں کی آواز فضا میں گونجی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ایک پل کو تو مجھے لگا کہ کہیں وہی ناگن نہ ہو، مگر سد شکر کہ یہ وہ نہیں تھی، یہ گاؤں کی ہی کوئی لڑکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم کون ہو اور ایسے رو کیوں رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ اور زور سے رونے لگی۔ اس کے یوں زاروں قطار رونے سے میں ایک دم گھبرا سا گیا، کیونکہ ایسے کوئی لڑکی پہلی بار میرے سامنے رو رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں آپ خاموش ہو جائیں، پہلے مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ میری بات سن کر اس نے سر اٹھایا اور بولی، آپ میرے کس کام آئیں گے؟ اس کی روئی روئی سوجی آنکھیں بالکل اس جھیل کی مانند لگ رہی تھی۔ میں نے کہا پہلے آپ رونا بند کریں، پھر بتائیں کہ کیا بات ہے۔ آپ کا مسئلہ سن کر ہی میں سوچ پاؤں گا کہ میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں یا نہیں۔ میری بات پر وہ کچھ پل کو تو چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، میری ماں میرے بچپن میں ہی گزر گئی تھی تو ابا نے دوسری شادی کر لی، مگر سوتیلی ماں نے مجھے کبھی قبول نہیں کیا۔ وہ بہت ظلم کرتی آئی ہے مجھ پر، مگر اب تو حد ہی کر دی ہے۔ چند پیسوں کے لیے اپنے آوارہ اور نشئی کزن سے میری شادی کروانا چاہ رہی ہے، جو کہ عمر میں بھی میرے ابا کی عمر کا ہے، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ میرے ابا بھی پوری طرح اس رشتے کے لیے راضی ہیں۔ میں بھلا کسی نشئی کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں؟ پہلے ہی اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے کیونکہ وہ اسے مارتا پیٹتا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو شدید ٹھیس پہنچی۔ کیسا باپ تھا اس کا جو بیٹی کو چند پیسوں کے عوض ایسے شخص کے پلے باندھ رہا تھا۔ میں اس لڑکی کی کوئی مدد تو نہیں کر سکتا تھا، مگر کم از کم وہ اپنے دل کی بات مجھ سے تو کر سکتی تھی۔ مجھے وہ بہت ہی معصوم لگی تھی۔ میں نے اسے خوب تسلی دی اور کہا اگر تمہارے گھر والے زبردستی شادی کرنا چاہیں تو تم سیدھا سردار کے پاس جانا اور اسے ساری بات بتانا، وہ ضرور تمہاری کوئی نہ کوئی مدد کریں گے۔ اس دن وہاں سے واپسی پر پورا وقت لڑکی کا چہرہ میری نگاہوں میں رہا تھا۔ اس نے اپنا نام سلمہ بتایا تھا۔ میں اس کے خیالوں میں گم جب گھر پہنچا تو وہاں سے عجیب ہلچل کی آوازیں آئیں، جیسے بہت سارے لوگ ایک ساتھ میرے گھر پر آئے ہوں۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پورا برآمدہ بہت سے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ عجیب و غریب قسم کے لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور ہلا گلا کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں چکرا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں لہرا کر فرش پر گرتا، دو ہاتھوں نے مجھے تھام لیا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی ناگن تھی۔ اس کا آدھا چہرہ سیاہ اور آدھا سفید تھا۔
وہ مجھے ساتھ لیے میرے کمرے میں آ گئی اور بولی، آج میں نے ان سب کو ہمارے ہاں دعوت پر بلوایا ہے۔ اس کے ہمارے کہنے پر میں نے تعجب سے اسے دیکھا کہ وہ کس حق سے بات کر رہی تھی، مگر اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا۔ میں چپ چاپ ایک جگہ بیٹھ گیا اور انہیں دیکھتا رہا، اور اسی طرح نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میں اٹھا تو صحن میں کافی گند جمع ہوا تھا، جسے دیکھ کر مجھے رات کا منظر یاد آیا۔ مرے مرے قدموں سے کلینک آیا۔ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے مریضوں کو دیکھا اور شام ہوتے ہی جھیل کے کنارے آ بیٹھا۔ لاشعوری طور پر مجھے اس لڑکی کا انتظار تھا، مگر کافی وقت بیت گیا، وہ نہیں آئی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ رہتی کہاں پر ہے۔ جب وہ نہیں آئی تو میں واپسی کے لیے نکل پڑا۔ اگلے کچھ دن میں کافی مصروف رہا، مگر جیسے ہی فارغ ہوا فوراً جھیل کا رخ کیا۔ اچانک مہم سی امید تھی کہ وہ وہیں ملے گی، اور وہ وہیں موجود تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کے پاس چلا گیا۔ ہم دونوں کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ جب میں واپس گھر آیا تو کافی تھکا ہوا تھا۔ آتے ہی بستر پر گر گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے اپنے بہت ہی قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میرے اوپر ایک سیاہ لبادہ اوڑھے سرخ آنکھوں والا ایک وجود جھکا ہوا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہی ناگن تھی۔ مجھے جاگتے دیکھ کر غراٹ نما آواز میں بولی، دوبارہ اس لڑکی کے قریب مت جانا، ورنہ بہت برا ہوگا، اسے تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جو یہ بلا میرے پیچھے لگ گئی تھی، اور اب صرف مجھے اپنے تک محدود رکھنا چاہتی تھی۔ میں احتیاط کے طور پر اگلے کئی دن سلمیٰ سے دور رہا، مگر ایک دن وہ خود میرے پاس آئی۔ اس دن طبیعت خرابی کی وجہ سے میں گھر پر ہی تھا۔ میں نے سوچا کچھ دن آرام کروں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا، مگر ابھی سونے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں شدید کوفت کا شکار ہوا، کیونکہ میں اس وقت کسی سے بھی ملنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی سلمیٰ کھڑی تھی، چادر سے آدھا منہ چھپائے ہوئے تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، تاہم میں نے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ ہم برآمدے میں بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم اتنے دن سے کہاں غائب تھے؟ میں روز جھیل پر تمہارا انتظار کرتی ہوں، مگر تم آتے ہی نہیں ہو۔ مجھے لگا تم کہیں بیمار نہ پڑ گئے ہو، تبھی تمہاری خیریت پوچھنے آ گئی۔ اس کے کہنے پر میں چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا، جس پر اس نے اچنبھے سے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہیں میرا آنا پسند نہیں آیا؟ میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس کچھ دنوں سے بہت پریشان ہوں۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ شاک ہو گئی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا میں ایسی صورتحال میں کیا کروں، مگر اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ناگن میری وجہ سے تمہیں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے میں اتنے دن سے تم سے ملنے نہیں آیا۔ سلمیٰ بولی، میں نے بھی گاؤں کے لوگوں سے بہت بار سن رکھا تھا کہ رات کے وقت یہاں پر جنات ہوتے ہیں اور لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں، مگر کبھی میں نے ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا گاؤں والے خود سے بنا کر من گھڑت بول رہے ہیں۔ مگر آج جب تم نے بتایا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب سچ ہے، مگر آخر وہ تم سے چاہتی کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ تو ٹھیک سے مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتی ہے، مگر اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے دور رہوں، اور یہ کہ میں صرف اس کا ہوں۔ وہ کبھی کبھی بہت ہی بھیانک روپ دھار لیتی ہے، مجھے اس کے ذکر سے بھی بے حد خوف آتا ہے۔ اس نے کہا، تم فکر مت کرو، میں ایک بابا جی کو جانتی ہوں، وہ بہت ہی نیک انسان ہیں، اگر ہم انہیں اپنا مسئلہ بتائیں تو وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ میں صبح ہی اپنی خالہ کے پاس جاؤں گی، اور انہیں بابا جی کا پتہ معلوم ہے، پھر میں آپ کو ساتھ شام کے ان کے پاس لے جاؤں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھ لو، میں پہلے پیر کے پاس بھی گیا تھا، مگر وہ جعلی پیر ہے، اب یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، امید ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ تھوڑی دیر ہم مزید باتیں کرتے رہے، پھر اس نے کہا، رات بہت ہو گئی ہے، میں گھر چلتی ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، اس وقت اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں اسے ساتھ چھوڑنے چلا گیا۔
वापसी पर पूरा रास्ता मैं उस बाबा जी के बारे में ही सोचता रहा कि क्या पता वो हमारी कोई मदद कर पाएँ, तो मेरी उस मुसीबत से जान छूट जाए। कम से कम मैं अपने घर चैन से तो रह पाऊँगा। मुझे समझ नहीं आती थी कि उस पूरे गांव में उस नागिन को सिर्फ मैं ही मिला था क्या। सलमा अगले दिन शाम को मेरे घर चली आई और हम दोनों एक साथ बाबा जी से मिलने चले गए। हमें झील वाले रास्ते से होते हुए निकलना था क्योंकि वो बाबा जी जंगल में रहते थे। रात के वक्त जंगल काफ़ी हैबतनाक लग रहा था, मगर हम हिम्मत बांधते चले गए। थोड़ी दूर जाकर हमें एक इमारत नज़र आई। सलमा ने बताया कि यही वो इमारत है जहाँ पर बाबा जी रहते हैं। हमें यहाँ जाना है, बस दुआ करो वो यहाँ पर मौजूद हूँ। वो जगह काफ़ी सुनसान थी, जंगल के बीचों बीच मौजूद उस इमारत में हद दर्जे खामोशी छाई हुई थी। हम दोनों धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए। सामने ही खुले कमरे में एक बाबा जी बैठे थे। सलमा ने मुझे बताया यही हैं वो। हम अंदर चले गए। मैं खामोश बैठा रहा। सलमा ने ही उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर उन्होंने कहा कि उस पूरे गिरोह की तुम पर नज़र है। वो तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसीलिए हर तरह से तुम्हें अपने कब्ज़े में करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा तो मैं घबरा गया और उनसे कहा कि अब इसका क्या हल है। इस तरह तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। वो नागिन रोज़ मेरे पीछे आ जाती है और मैं खौफ का शिकार रहने लगा हूँ। जबकि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर इस तरह के हालात का सामना हो जाएगा। मैंने बहुत उलझे अंदाज से कहा तो वो कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। अभी के लिए बाबा जी ने मुझे एक पढ़ाई बताई। तब मैं सलमा को लेकर वापस अपने घर आ गया। मैंने सलमा का शुक्रिया अदा किया, जिसने मेरे लिए इतना तरद्दुद किया और मेरे साथ इतनी दूर जंगल तक गई। सलमा तो वापस अपने घर चली गई, लेकिन मैं घर जाने के बजाय क्लिनिक आ गया क्योंकि मेरा घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। मुझे अजीब सा खौफ हो रहा था। मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए घर चला जाता हूँ, माँ से मिलकर आता हूँ, लेकिन मसला वही छुट्टियों का था। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने उसे अमली जमा पहनाने का सोचा। मैं उसी वक्त चौधरी साहब की तरफ निकल आया। शोमे किस्मत के चौधरी साहब उस वक्त घर पर ही थे और मुझे देखकर बहुत खुशदिली से बोले, आओ आओ मियाँ, डॉक्टर कैसे हो, कितने दिनों के बाद चक्कर लगाया है। चौधरी साहब ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया तो मैं भी उनके करीब ही रखे एक दूसरे सोफ़े पर बैठ गया और कहा, बस चौधरी साहब मसरूफ़ियत की वजह से दोबारा हाज़िरी नहीं दे सका, माज़रत चाहता हूँ। मैंने खुले दिल से कहा तो वो कहने लगे, अरे नहीं मियाँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ सब, कहो कैसा चल रहा है। चौधरी साहब ने पूछा तो मैंने कहा सब कुछ अच्छा जा रहा है, बस एक मसला है, मुझे 2-3 दिन के लिए घर जाना है, लेकिन सरकार से छुट्टी मांगी थी, उन्होंने दी नहीं। तो हमारी सरकार तो आप ही हैं, अगर आप इनायत कर दें तो मैं 2 दिन के लिए घर से होकर आऊँ। मैंने चौधरी साहब से कहा तो वो कहने लगे, अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है, तुम हो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। चौधरी साहब की तरफ से इजाज़त मिलते ही मैं बहुत खुश हुआ और उनका शुक्रिया अदा करता घर वापस आ गया। जल्दी से 2-4 जोड़े बैग में रखे और गांव के बाहर पक्की सड़क पर आ गया। यहाँ से कोई ना कोई सवारी मिल ही जानी थी और मेरा घर इतनी भी दूर नहीं था कि मुझे कोई परेशानी होती। कुछ ही देर में मुझे बस मिल गई और मैं उस बस में सवार हो गया। मेरा सफ़र बस 2 घंटों का था और फिर घर आ जाता। घर पहुँचते ही मुझे जैसे एक सुकून का एहसास मिला। हालांकि रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन जब अम्मी को पता चला तो फ़ौरन उठकर बाहर आ गईं और मुझसे मिलते हुए रोने लगीं। अम्मी हमेशा इसी तरह उदास हो जाया करती थीं। मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो पीछे से अम्मी बहुत उदास होती हैं और अक्सर बीमार पड़ जाती। अभी भी अम्मी काफ़ी उदास थीं। मुझे देखकर एकदम से खिल उठीं। मैं अम्मी के पास ही बैठ गया और उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। अम्मी मेरे बालों में उंगलियां सहलाने लगीं और मैं बातें करता करता न जाने कब सो गया। घर आकर मुझे गहरा सुकून मिला था और वक्ती तौर पर वहाँ की हर टेंशन भूल चुका था। यहाँ तक कि मुझे उस नागिन का भी ख्याल नहीं आया था। सुबह अम्मी ने मेरी पसंद का नाश्ता बनाया हुआ था। मैंने बहुत डट कर नाश्ता किया। बहन भाइयों के साथ छेड़छाड़ी करते हुए वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। तकरीबन दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने छोटे भाई के साथ बाहर जाकर देखा तो कुछ ही देर के बाद जब वो वापस आया तो वह कहने लगा, भाई आपसे मिलने के लिए कोई लड़की आई है
اور کہہ رہی ہے کہ آپ کی مریضہ ہے اور آپ کو چیک کروانا چاہتی ہے۔ بھائی نے مجھے آ کر بتایا تو میں حیران ہوا کہ یہاں پر گھر پر کون آ سکتا ہے، جبکہ میں تو گھر پر کسی کو چیک ہی نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی یہ سوچ کر کہ شاید کوئی مجبور عورت ہو، میں نے بھائی سے کہا اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دو، میں آتا ہوں۔ بھائی نے میری ہدایت پر عمل کیا اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود باہر آ گیا۔ میں اپنا حلیہ درست کرتا ہوا ڈرائنگ روم میں گیا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ڈرائنگ روم میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی ناگن بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بے ساختہ چلا اٹھا، تم یہاں کیسے؟ میں نے حیرت سے چلاتے ہوئے دیکھا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، تم بغیر بتائے بھاگ آئے تھے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی؟ ہرگز نہیں، میں تمہارا پیچھا بالکل نہیں چھوڑوں گی، تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اس وقت وہ مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے غصے اور نفرت سے کہا، خدا کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دو اور جہاں سے آئی ہو وہاں چلی جاؤ۔ لیکن میری بات سن کر اس نے نہ میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک دم سے اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں کے جادو نے مجھے ایک دم جیسے اپنے سحر میں جکڑ لیا، میں جیسے گم ہو گیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ لیکن میری کیفیت نہیں بدلی، میں ابھی تک اس ناگن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل کی کیفیت ایک دم بدل گئی ہے۔ امی نے جب میری یہ حالت دیکھی تو پوچھنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے اور یہ لڑکی کون تھی؟ میں ابھی تک جیسے غائب دماغ تھا، امی کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ امی نے ایک دم مجھے زور سے ہلایا تو میں چونک اٹھا اور اس دنیا میں واپس آیا۔ جی امی، آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ میں نے ناسمجھی سے دوبارہ امی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، یہ لڑکی کون تھی اور تم ایسے عجیب سی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ امی نے پوچھا تو میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا اور پھر امی کو اس ناگن کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ امی یہ سب سن کر بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اتنی بڑی پریشانی میں مبتلا رہے اور تم نے مجھے آگاہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ امی تو بری طرح پریشان ہو گئیں، لیکن میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ امی کہنے لگی کہ اب میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی جب تک اس ناگن کا کچھ ہو نہیں جاتا۔ امی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، میری نوکری تو خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں تو چودھری صاحب کی سفارش سے بس 2 دن کے لیے ہی آیا ہوں اور جب تک میں واپس نہیں جاؤں گا میرے سر پر تلوار لٹکتی رہے گی۔ لیکن امی اس وقت جذباتی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے بھی ان سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور چپ کر گیا۔ اگلے دن جب میں نے اپنی تیاری پکڑی تو امی رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، تم واپس نہ جاؤ یا پھر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ امی کی بات سن کر میں بے بس سا ہو گیا۔ پھر میں نے انہیں کہا، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کچھ دن وہاں پر رہ لیں، جب تک آپ کی تسلی نہیں ہو جائے گی تب تک آپ میرے پاس رکیں۔ میں نے امی کی بات کے آگے ہار مانتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے اپنی تیاری کر کے میرے ساتھ ہی گاؤں چلی آئی۔ یہاں آ کر 1-2 دن تو کافی اچھے گزر گئے۔ امی کو گاؤں کا اور یہاں کا ماحول کافی اچھا لگا، لیکن پھر تیسرے دن شام کے وقت وہ ناگن پھر چلی آئی۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم سے خوفزدہ ہو گیا۔ وہ اچانک ہی چلی آئی تھی اور کہنے لگی، میں تم سے اداس ہو گئی تھی اور میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں دیکھوں، اسی لیے چلی آئی۔ لیکن میں نے اسے کہا، تمہارا یہاں آنا ٹھیک نہیں، جبکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ایک انسان ہوں اور تم ناگن ہو۔ امی کمرے میں ہماری گفتگو سن رہی تھی، لیکن وہ اپنی مرضی سے وہاں بیٹھی رہی اور کہنے لگی، اب تو تمہاری امی بھی ادھر آ گئی ہیں، اس لیے اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ آج ویسے بھی چاند کی 14ویں رات تھی اور وہ ناگن معمول سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی۔ آج اس کے وجود سے عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس سے نظریں چرائے پھر رہا تھا، لیکن وہ میرے سامنے جلوہ افروز تھی۔ امی یہ ساری صورتحال پر سر پکڑے بیٹھی تھیں۔ پھر نہ جانے کیسے ان کے ذہن میں خیال آیا اور انہوں نے وہ خیال میرے ساتھ شیئر کیا۔ میں نے بھی اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اگلے دن جیسے ہی کلینک گیا تو میں نے اس لڑکے کو بلوا کر اسے کچھ کہا تو وہ کہنے لگا، ہاں جی ڈاکٹر صاحب، مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا اور میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس کا پتہ کر کے شام کو میرے گھر پر لے جانا۔ میں اب کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا اور مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ اب میرا کام ہو جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی میں کلینک سے فارغ ہو کر شام کو گھر گیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد کلینک کا لڑکا بھی آ گیا
اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ کا کام ہو گیا ہے، وہ بندہ باہر ہی ہے۔ میرے چہرے پر ایک اطمینان آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بولو اپنا کام شروع کر دے۔ اب اس کے بعد اس سپیرے نے اپنی بین بجانی شروع کر دی۔ وہ جیسے جیسے بین بجاتا جا رہا تھا ویسے ہی ایک دم کمرے سے وہ ناگن باہر نکل کر آئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا وہ پسینے سے بھری ہوئی ہے۔ اس ناگن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ باہر سپیرا بین بجا رہا تھا اور وہ ناگن گھبرا کر کبھی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اور کبھی اپنے جسم پر۔ اس وقت اس کی حالت ایک ایسے نشے کی طرح تھی جس کا نشہ ٹوٹ رہا ہو، جس کو نشے کیے ہوئے بہت زیادہ وقت ہو گیا ہو اور وہ اپنے نشے کے لیے کچھ مانگ رہا ہو۔ وہ ناگن اسی طرح گھبرائی گھبرائی سی ایک دم ہلکا ہلکا لہرانے لگی اور وہ ایک دم سے ناگن کا روپ دھار گئی۔ ناگن کا روپ دھارتے ہی وہ لہرا لہرا کر ناچنے لگی اور باہر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس کے ناچ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم سے دروازے کے نیچے سے باہر نکل گئی۔ سپیرے کی بین کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ میں بھی باہر نکل کر دیکھنے لگا۔ اس سپیرے نے اس ناگن کو مدہوش کر کے اپنی پٹاری میں ڈالا اور لے کر چلتا بنا۔ مجھے ایک گہرا اطمینان ہو گیا کیونکہ میرے سر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ سپیرا ناگن کو لے گیا اور اب میرا گھر اس ناگن سے پاک ہو گیا تھا۔ میں بڑا مطمئن سا امی کے پاس اندر آیا اور انہیں ساری کارروائی کے بارے میں بتایا۔ امی بہت خوش ہوئیں۔ یہ سارا آئیڈیا امی کا ہی تھا۔ ان کے دماغ میں ہی یہ بات آئی تھی کہ اگر ہم کسی سپیرے کی مدد لیں تو شاید وہ ہماری مدد کر دے اور ہمیں اس ناگن سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ آئیڈیا بھی میرے دل کو لگا اور یوں میں نے اس آئیڈیا پر عمل کرنے کی سوچی اور اس لڑکے کی مدد سے میں نے سپیرے کو بلوایا اور پھر اس سپیرے نے وہ ناگن میرے گھر سے نکال کر اپنی پٹاری میں ڈال دی۔ اور اب آج اتنے دنوں کے بعد میں بہت اطمینان سے تھا۔ امی بھی بہت خوش تھی اور اب امی میرے پیچھے پڑ چکی تھی کہ تم شادی کے لیے ہاں کر دو تاکہ تمہاری شادی کر دوں اور سکون سے اپنا گھر آباد کروں۔ شادی کے خیال سے ہی مجھے ایک دم سلمہ یاد آ گئی اور میں نے امی سے سلمہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ امی کو سلمہ کو دیکھنے کا اشتیاق ہوا اور امی کہنے لگیں مجھے کل ہی اس سے ملواؤ۔ اگر مجھے وہ بچی اچھی لگی تو میں تمہاری بات پکی کر کے ہی جاؤں گی۔ اور میں نے اگلے ہی دن امی کو سلمہ سے ملوا دیا۔ سلمہ امی کو بہت پسند آئی۔ امی اسے مل کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگی کہ بس میری طرف سے آج سے تم میری بہو ہوئی۔ امی نے سلمہ کے ہاتھ پر شگن کے نام پر کچھ پیسے رکھ دیے اور یوں غیر ضابطہ طور پر ہماری منگنی ہو گئی۔ امی کا ارادہ تھا کہ جلد ہی شادی طے کر دی جائے گی اور میرا گھر آباد ہو جائے گا۔ کچھ دن میرے پاس رہ کر امی واپس چلی گئی تھیں۔ امی کے جانے کے بعد گو کہ میں بہت اداس تھا، لیکن ایک اطمینان یہ بھی تھا کہ چند مہینے بعد شاید میرا تبادلہ واپس میرے شہر میں ہو جائے یا پھر تب تک میری شادی سلمہ سے ہو جائے اور میرا یہ اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا۔ آپ کے خیال میں کیا میں نے اس ناگن کو سپیرے کی مدد سے اپنے گھر سے دور کر کے اچھا کیا؟ کیا مجھے اپنا گھر تبدیل کر لینا چاہیے یا یہیں پر ہی رہنا چاہیے؟ اپنے خیال سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔